اس لیے پھر آپ بتاؤ کہ کیسے آپ نافذ کرو اسلام کو، جبکہ باطن آپ کا اپنی ذات سے فارغ نہیں ہوتا. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اس لیے دعا کرنے کی بجائے آپ رضا ہی کرو بات کا کہ جو اللہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. آپ بات میں نے، یا پھر آپ خود ہی کریں، یہاں سے شروع کر سکتے تو کرو. دعا ناراض ہو کے نہ کرو، بد دل ہو کے نہ کرو. دعا فرض ہے کہ یا اللہ آئے ان لوگوں کو آسانی عطا فرما اور مجھے راضی رکھ. پھر اگر کسی آدمی پر آپ ناراض نہ ہوگے، چاہے کیا ہو تو چاہے سنی ہو تو چاہے مذہب میں ہو تو چاہے لا مذہب ہو، پھر آپ یہ نہیں کہو گے استغفار وہ کیسا آدمی ہے. اس کو وہی راستہ ملا، تمہیں وہ راستہ ملا. وہ اپنے راستے پر ٹھیک ہے، تم اپنے راستے پر ٹھیک ہو، تاکہ آپ کے اندر سے اختلاف مٹاؤ. اختلاف جب تک نہ مٹے گا اور قوم جو ہے اس میں قوت نہیں پیدا. اور اختلاف کون مٹائے گا؟ جاننے والے آپ لوگ. جو آپ کے عقیدے کے خلاف علماء ہیں ان کے ساتھ آپ کی صلح ہونی چاہیے. کوشش کرتے ہیں نا، صلح کی کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے بھی ہیں، ان کی نہ سمجھانا نہیں ہے، قبول کرنا ہے. ہم خیال نہیں بنانا کہ تب خیال رہے تب بھی قبول کرو. چوری کو مکمل قبول کر نہ چوری کا نہیں. جس طرح آپ خانہ کعبہ میں یہ بھی نماز پڑھے گا تو نہیں پڑھے گا، سب لوگ پڑھتے ہیں. قبول کرو، آپ سب کو قبول کرو، برابر کا قبول کرو. یہ چیز آپ کے سمجھ نہیں آ رہی. شکر کرو کہ نافذ نہیں کر چکے آپ کی، ورنہ آپ ایک سب سے بہتر نافذ کرتے اور دوسرے سارے جو انداز تھے نا سارے ہی انہیں چلانے شروع ہو جاتے. آپ اس کو یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار لگتا رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم تو نہیں ہوئے ہیں نا، اچھا ہوتا رحمۃ اللہ علیہ کہنا. کل کو پتہ کسی نے کہنا ہے کہ نہیں کہنا، میں ہی کہہ دوں. میرا کہنے سے مقصد ہے کہ محرم کے خلاف بول گئے، اچھا اس کی عظمت کے خلاف بول گئے، بلکہ امام علی مقام کے خلاف بول گئے، بلکہ یزید اللہ رحمت کے طور پر بول گئے. اور کچھ ہی اب گھر ہی مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے پاس جو اسلام آیا نا اس اسلام کا انہوں نے یہ سلسلہ جوڑا کہ نفرت پیدا کر دی جو اس عقیدے کے علاوہ عقیدے رکھ، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 9 محرم کو اپنے بیٹے کا ضرور ولیمہ کرے گا. ولیمہ آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی منع ہے شریعت میں، لیکن کسی آزردہ کرنا کسی کو اچھی بات بھی نہیں ہے. یہ تیر بدبختی کی ابتدا نہیں. میں نے لفظ کہا بدبختی، میں آپ سے یہ منع کر رہا ہوں کہ بدبخت نہ کہو کسی کو. اللہ کی بات بھی ہے، یہ سزا کے طور پر آپ بات نہیں ہے، قرآن میں آتا ہے کہ میں ان پہ آپ بات نہیں، یہ قرآن قرآن کی آیت جو آپ پر استعمال ہوتی ہے یہ مجھے نہیں پتا. میں یہ بتا رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ دوسرے پر استعمال کرنے سے پہلے سوچو کہ یہ چیز اپنے لیے استعمال نہیں ہوتی، اس لیے لفظ ایسا نہ استعمال کرو. آپ کو بات سمجھ؟ جب کوئی کس گمراہ دیکھو تو وہاں سے توبہ کرتے ہوئے گزرو، تکبر سے نہ گزرو. گمراہ کو گمراہ نہ کہو، ورنہ تم راستہ تمہارے سے نکل جائے گا پاؤں تلے. آگے نا کسی کم شکل والے کو کم شکل والے نہ کہو، ورنہ تمہاری شکل چھن جائے گی تم سے. غریب کو غریب نہ کہو، ورنہ تمہاری دولت ہی ضائع ہو جائے گی. میں تو یہی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب کوئی دیکھو کہ کوئی شخص جو ہے وہ دین میں کمزور جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے سے دعا کرو محبت کے ساتھ. یہ تو کہنا یہ گمراہ ہو گئے ہیں، بس نار ہی ہو گئے. ہاں نہ ان کو ایسا ملا، آپ کے ویسی بات نہیں. اس لیے اس کو بھائی سمجھتے ہوئے ملکی سطح پر بھائی سمجھتے ہوئے اس کی اصلاح کا دعا کرو. اب دعا یہ کرو کہ وہ لوگ جو زیادہ لوگوں کو تبلیغ کرنے والے، یہ گروہ خاص جو لوگ ہیں ادارے بنانے والے، وہ گمراہ نہ ہوں.
کیونکہ وہ ادارہ بنانے والا ذرا غلطی کرے تو پھر سارے کے سارے تبلیغ یافتہ ہی گمراہ ہو جاتے ہیں. بات نہیں نا, یہاں سے فساد مٹا. ہاں سوال ایک ہو گیا, آپ نے بھی ایک نمبر کیا, سوال بولو, ایک بندے کا ذکر کیا جو سوال کرے سوال ایک کے انزل ہے سوال کورتما, مجھے آپ بتاؤ نہیں. منہ میں چباؤں گا تو میں میرا بتاؤ بنے دنے نہیں, میں کروا نہیں لگے گا, میرا حیات چہرہ بیان نہیں کر لے گا. کوئی کروی چیز آپ تمہیں نہیں آ رہی بات. میں کہتا کوئی کروی چیز منہ میں ڈالوں یا کوئی کروی چیز کام کھونے. سوال کیا ہے؟ سوال ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ سوال بتاؤ. سوال یہی ہے کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ برداشت کرتے کچھ ہو کے چلے جاؤ, منہ میں کوئی کڑوی چیز ڈالے کہ منہ کا ذائقہ نہیں بدلتا. میں یہ پوچھ رہا تھا. منہ میرے کو کڑوی چیز آ جائے تو آپ کا تو منہ کا ذائقہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ بھی بدل جائے گی. اور این ممکن ہے, لفظ جو کوئی این ممکن ہے کہ تم اس کو برا کہو اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو. جب تک تمہاری پسند اور ناپسند اصلاح یافتہ نہ ہو, برا سمجھنا ہی برائی ہے تمہاری. پہلے پسند اور ناپسند کی اصلاح کر لو. اور جو سے یہ کہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہ میری پسند اللہ کی پسند ہے اور میری ناپسند اللہ کی ناپسند ہے, وہ کہہ سکتا ہے گمراہ. کیا کہا؟ جو کہے کہ اللہ کہ میری پسند وہ ہے جو اللہ کی پسند ہے اور میری ناپسند چیز وہ ہے جو اللہ کی ناپسند ہے. میں اپنا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع کر چکا ہوں, وہ کیا کرتا. اور جب تک تمہارا ارادہ ہے, یہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے, کچھ کتابیں نہیں ہے, تو پھر تم نفس پرست ہو. نفس پرست انسان کسی کو گمراہ نہ کہے, کیونکہ یہ شر نفس ہو سکتا ہے. کسی کو برا سمجھنا نفس کی شرارت ہو سکتا ہے. کسی کے ایسا نہ ہو کہ تم دین کے نام پہ گمراہ ہو جاؤ. میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دین کے نام پر گمراہ کرنے والا تمہارا نفس ہو سکتا ہے. اصل میں اندر خیر پیدا کرتا ہے. مطلب مار اس کو, کیوں؟ تم نے نماز نہیں کرو, لانتی نے چاقو مار دو, یہ نفس کی شرارت ہے. آپ کو بات سمجھ نا, یہ کیا کس سے کیا ہے؟ نفس. اور تمہارا نفس جو ہے اتنی نیکی کے روپ میں تمہارے اوپر گمراہی پیدا کرے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے. پہلی بات انسان سے محبت کی بجائے نفرت شروع کر دی. نام کیا رکھا؟ نیکی. کہ میں نیکی کی طرف اس کو پسند نہیں کرتے. اللہ پیدا کرتے جائے تم نفرت کرتے جاؤ. کہتے مجھے اللہ سے محبت ہے, اللہ کے کام سے محبت نہیں ہے. چنگی محبت ہے آپ کو اللہ سے, کل اللہ بہت اچھا لگتا ہے. پھر کہتے ایک کام اچھا نہیں, بندے پیدا کرتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. چنگا اللہ کو پسند کیا ہم نے بھائی. اللہ کرتا کیا ہے؟ بندے ہی پیدا کرتے. کون سے بندے؟ یہی جو بندے نظر آ رہے ہیں. یہ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. تمہیں پسند ہے؟ پسند کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. اللہ کو پسند کرتے ہو تو اس کے عمل کو پسند کرتے. اور اگر امت سے حضور پاک کسی کو امت سے باہر کر دے تو تم کو باہر ہو گیا. اور اگر آپ باہر نہیں نکالتے تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ امت سے کسی کو باہر کر دو. جھوٹے ہو تم لوگ. اگر حضور پاک کسی کو امت سے خارج نہ کرے تو تمہیں خارج کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اور حضور پاک دعا کرتے ہیں کہ میری امت جو ہے ہر زمانے میں ترقی کرے, یہ میری امت میں ہیں. اور حضور قبول کریں تو تم کون ہوتے ہیں نہ قبول کرنے والے. اس لیے خود ساختہ میٹر نہ بنو اس جماعت کا. یہ جماعت حضور پاک کی اپنی جماعت ہے اور حضور پاک سے خود ہی مجلس کی رہنمائی کرتے ہیں. تم خدمت کر سکتے ہو تو خدمت کر دو, کسی کی نیکی کی بات بتا سکتے ہو تو بتا دو. نفرت کرنے والا مبلغ بننے سے بالکل اجازت نہیں ہوتا. بات نہیں نا, کوئی مبلغ نفرت نہ کرے. لہذا کوئی مبلغ اس قابل نہیں ہے تبلیغ کرے. بات ہی ختم ہو. کیا یہ ادھر سے کہتے ہیں ہم یہ تو نہیں پتا ہم کیا چاہتے ہیں, لیکن ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. یہ تقریر ہے تمہاری. کیا تقریر ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, لیکن ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو وہ چاہتے. یہ ہے مطلب تبلیغ اور کے واقعات. مولانا نورانی کا جو تھا ہوگا نا, اس کا نام ہوگا میلاد مصطفیٰ کانفرنس.
ہوگا راولپنڈی میں، بارے میں کیا ہم اس کو اکھاڑ دیں گے کس کو؟ اور راولپنڈی کی جو مسجد ہے، کہتے یہ مسجد ہے، یہ فساد کی جگہ ہے، اور وہاں جانے والے کہتے ہیں کہ یہ ایک مقام تھا جہاں پر دعا ہمیں نصیب ہوئی ہے ٹریول کی دعا میں۔ اب اصل میں ان کا اپنا مزاج نہیں ملتا، اصل میں سارے چونکہ ہندوستان کے لوگ ان کو پرانی کچھ فرینڈ دیوبند کے علاقے کے رہنے والے، بریلی کے علاقے کے رہنے والے، ساون نورانی والے کو پرانے جھگڑے ذاتی تو دین کے نام پہ شروع کر دی۔ دین تو پیچھے ایک دین ہے، اللہ اللہ کے دین کو ماننا ہے، جھگڑا کس بات کو؟ دیکھو کتنی آسان سی بات ہے، اللہ کو مان لیا، پرانا اللہ ساری دنیا مانتی آ رہی، اس میں تمہارا کوئی جھگڑا کیا ہے؟ اور اللہ کے دین کو ماننا ہے، کافر نہیں مانتے ہیں کہ حضور پاک کا سب سے سچے کائنات میں انسان آپ ہیں، کوئی آدمی مطلب ایسا جو آپ کے خلاف بولے، ان کو ماننا ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ معجزہ ساری دنیا مانتی ہے، تو باقی اس میں جھگڑا کے ساتھ کیا ہے؟ باقی آپ ان سلوک کرنا ہے، وہ تم کرتے نہیں ہو، اور پھر اٹھا کے قرآن کو سر کو مارتے، سلوک تم کرتے نہیں، ایک دوسرے کا مال ختم کرتے ہو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہو، زمینیں ایک دوسرے کی چینتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، ارے خدا کی طرف سے ایسی بات نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ شکر کرو کہ تم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا، ورنہ جو انداز تم نافذ کرتے شاید وہ انداز باقی کو قبول نہ ہوتا ہے۔ اور باقی لوگ جو ہے یہ کبھی آپ نے دیکھا ایک نظم لکھی تھی کسی آدمی نے، میں پوچھوں میں تم سے کب لکھی تھی، اس کا ایک مصرع سناتا ہوں: قاتل سا مسلمان، مسلمان مسافر۔ آپ کو یاد ہے یہ نظم تھی کب کی؟ یہ خاکسار موومنٹ میں، خاکسار موومنٹ میں، اور میں اس کو پڑھتا میں تھا، پنیری وکیل نہیں آیا ستے گھر میں جان مسافر، آیا فتح گھر میں کنجان مسافر، مہمان تھا مہمان تھا مہمان تھا مہمان تھا مہمان مسافر، قاتل نے تو دل کھول کے ارمان نکالے، قاتل نے تو دل کھول کے ارمان نکالے، اب کون نکالے تیرے اب ارمان کون نکالے تیرے ارمان مسافر۔ نہیں پڑھتا۔ اور قاتل لگا کے کیا ہے؟ قاتل نے خون جو میدان میں خون اپنا بہایا، قربان میں قربان میں قربان مسافر، اندازہ لگا قاتل تھا مسلمان، مسلمان مسافر۔ یہ جب حکومت نے خاکساروں پر گولی چلائی، حکومت کا کوئی اس وقت پرائم منسٹر کون ہوگا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا، کوئی سکندر یاد ہوگا، یہ سکندر یاد مسلمان، اس کے حکم سے مسلمانوں پر گولی چلی، پھر یہ نظم لکھی گئی۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ بہت عرصے پہلے کا واقعہ ہے، ہاں انگریزوں کے زمانے کی بات ہے۔ وہ مین یوتھ میں تھا، یہ کدھر سے آ گیا پرانا بندہ؟ وہ میں بھی تھا، اور مجھے اغوا کر کے یہ دیکھو کبھی خاکسار ہوتا ہے، کبھی ارار ہوتا ہے، بات سنو، میں جس وقت بات سنو، میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کسی ارار کے جلسے میں بھی آپ گئے؟ کسی اور اسمبلی کی جماعت کے جلسے میں گئے؟ کسی اور اسلامی جلسے میں گئے؟ آپ کسی اور جگہ؟ میں یہ جو کھانا اسلامیہ تعلیمی پریس حاصل میں اچھا، ہم سمجھ گیا۔ انتی جماعت دے اچھا گئے، نہیں تمہاری جگہ پر اب یہ بات تم نے نا، اب یہ بات ہمارے ساتھی تھے، وہ اسلام جو گولی چلانے کا حکم دے رہا ہے اور وہ اسلام جو گولی کھا رہا ہے، یہ فرق۔ پھر ایک اور واقعہ یاد کرو کہ جنرل اعظم اور لاہور کے اندر ماشاءاللہ 53 کا واقعہ، جی ہاں، اور گولی کھانے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جا رہے ہیں، اور گولی مارنے والے مسلمان ہیں۔ آپ کو یاد ہے ختم نبوت کا واقعہ؟ اور یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ وہاں تھے؟ نہیں میں سامنے ہوا۔ اچھا سامنے ہوا۔ بہرحال یہ واقعہ کہ مسلمانوں نے مسلمانوں پر گولی چلائی اور اسلامی ملک میں ہوا، یہ واقعہ ہوا۔ اب بتاؤ کہ اسلام کس طرح نافذ ہو؟ کہ یہ تو یوں ہو رہا ہے کہ بادشاہوں کا اسلام مال اور حکومت اور اختیار چاہتا ہے، غریب کا اسلام اپنا راستہ چاہتا ہے، مبلغ کا اسلام یہ ہے کہ وہ سناتا رہے اور لوگ سنتے رہے، محبت کا اسلام جو ہے نا آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ محبت کا اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے
کہ بھئی تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے، ایک پیالہ پانی کا، اور 17 آدمی ہوں پیاسے، تو پہلے آدمی نے پیالہ آگے چلا دیا، آگے چلا دیا، پیالہ پانی کا قائم رہا اور پیاس سے لوگ بڑھتے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ تیری ضرورت زیادہ ہے مجھ سے۔ تو مہاجرین کے ساتھ آپ کو یاد ہے کیا سلوک کیا، اور اب مہاجرین کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے؟ اور یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے نہیں کیا، میرا کہا اس مقصد ہے کہ یہ واقعات ہیں۔ ہوئے اب ان واقعات کے اندر جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے آپ یہ دیکھو کہ شاید میں یہی دعا کروں گا کہ اسلام نافذ ہونے سے پہلے چاہے یہ دعا کرو کہ زندگی نافذ ہو، کہ آپ لوگوں کے اندر جو ہے ایک دوسرے پر مہربانی نافذ ہو۔ اسلام کے تو خطرہ کو نہیں ہے، اسلام تو قائم ہے، اور تمہاری زندگی جو ہے ایک دوسرے کے کام آ سکے، دعا یہ کرو۔ ہاں، اور آپ جو ہے نا اسلام کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہو، ہاں، منافقت دور ہونی چاہیے۔ اور آپ سوال آپ کیا تھا کہ وہ جو ہو رہا ہو تو ٹھیک ہو رہا ہے، کیا کہے؟ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، شکر کرو کہ یہ نہیں ہوا۔ تو ایک آدمی سے پوچھا کسی نے کہ جی کشمیر بات کیسے ہیں، یہ آپ درست آدمی ہیں، دعا کرو کشمیر مل جائے، پہلے دعا کرو کشمیر نہ ہی مل جائے، تو یہ کیا تمہیں دعا ہوگی؟ کہ کشمیر مل جائے گا تو اور گناہ کرو گے۔ خطہ جاذب نگاہ ہے کہ یہاں جب تم مسلمانوں والا عمل نہیں کر رہے ہو تو وہاں تم کیا کرو گے؟ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ یہاں جو ہم مسلمان رہ رہے ہیں اس خطے میں، کیا یہاں چوری ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، کون کرتا ہے؟ اب یہ تو نہیں کہ اسلام نافذ نہیں ہوا، اب سب کو پتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب کو معلوم ہے کہ چوری نہ کرے، لیکن کرتے ہیں لوگ۔ سب کو معلوم ہے کہ کیا چیز بری ہے کیا نہیں بری ہے، لیکن کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا آپ لوگ پہلے اپنے باطن کی اصلاح کرو، اس کی اصلاح کے لیے ضرور نہیں کسی قانون کو ہونا، عقیدہ ہی آپ کا کافی۔ تو اللہ کے ساتھ لوگوں کو دیکھو اور دعا کرو، ویسے جو آپ جیسے دعا کریں یا رب العالمین ایسا نظام اور ایسا ماحول عطا فرما کہ جو تیرے اسلام کی منشا کے مطابق، تیری منشا تو ہے ہی تھی لیکن تیرے اسلام کی منشا ہونی چاہیے، اس کے ماحول کے مطابق ہونا چاہیے ایسا ماحول۔ آپ آتے میں رہے، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیا ماحول تھا جو اسلام نے پیش کیا، ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں آپ، لیکن جھگڑا نا بڑے ادب کے ساتھ سوال کرو۔